هدانا لهذا الطريق والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وبعد. میرے قابل احترام عزیزوں اور دوستوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ، جیسے آج کی تاریخ ہے یا کل کی تاریخ ہے، اس موقع پر ایک خطبہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا. رمضان المبارک کے حوالے سے آج کی مجلس میں اور آج کی نشست میں اس پر تھوڑی بات کر لیں گے. استقبال رمضان، یہ آنے والا مہینہ مہمان ہے ہمارا. مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ایک ایسا موقع عنایت فرمایا. میرے دوستو، یہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جب مہمان آتا ہے تو مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. یہ رزق محبت کا رزق ہے، یہ رزق مغفرت کا رزق ہے، یہ رزق عبادت کا رزق ہے، یہ رزق خدا سے تعلق کا رزق ہے. رمضان میں خدا ہمیں ایک دورانیے سے، ایک ترغیب سے گزارتے ہیں. میرے دوستوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مبارک مہینہ تم پر آنے والا ہے. لوگوں سنو، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے. خدا دیکھنا چاہتا ہے کون آ کر مجھ سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا. خدا تمہاری نیکیوں کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے ہاتھ سے آواز رکھتی ہے نا، یا باغی الخیر اقبل، یہ خیر، یہ چاہنے والوں، یہ نیکی کرنے والوں، آگے بڑھو، تمہارا سیزن یہی ہے. تو میرے دوستو، یہ مہمان ہے اور اتنا بابرکت مہمان کہ اپنا رزق ساتھ لے کر آیا. تھوڑا سا وقت ہم سے چاہتا ہے، بہت ساری خیریں اور برکتیں ساتھ لے کر آتے ہیں. مہمان کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے ہمارے ہاں؟ اب تھوڑا تصور کریں اپنے گھروں میں اگر کوئی خاص مہمان آ رہا ہو تو ہم کیا کرتے؟ خاص مہمان ہو سب سے پہلے ہمارے یہاں کیا ہے میرے دوستوں؟ ہمارے یہاں گھر کی صفائی ہوتی ہے، اچھی صفائی ہوتی ہے گھر کی. اللہ کی قسم کھا کر کے رہو، یہ مغفرت اس کی ہوگی، گناہوں کی بخشش اس کی ہوگی جس کا دل صاف ہو. میرے دوستوں، دل مسلمانوں سے نفرت، اگر کسی کے دل میں بائی سے نفرت ہے، یہ بات غور سے سنیں، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے. خدا کہہ رہے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. کس کے لیے؟ جس کے دل میں اپنے بائی سے نفرت نہیں ہو، یہ اس کے لیے ہے. اور جو سالوں سال ناراض بیٹھے ہیں، عید پر عید گزری بائی کو سلام نہیں کرتا، اس کے لیے یہ رحمت اور برکت نہیں. میرے دوستوں، جس کے دل میں نفرت کا مادہ ہے مسلمان کے بارے میں، بائی کے بارے میں، اس کے لیے یہ چیزیں نہیں. یہ دل کا پیالہ صاف کرنا پڑے گا. مہمان یہ چاہتا ہے، یہ خدا کا مہمان ہے. ٹھیک ہے، میں اس پر بات کروں گا. میرے دوستوں، استقبال کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، منصوبہ بندی کر لے اپنی، ٹھیک ہے، تیاری کر لے. وہ تیاری کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرے کہ میری عمر کا کتنا عرصہ گزر چکا. 60 سال گزرے، 50 سال گزرے، کسی پر 40 سال گزرے. اس 40 سالوں میں نے خدا سے دوستی کتنی پکی اور کتنی کچی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھیجا ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں، جو اسی مہینے میں نازل ہوا. منصوبہ بندی میں، استقبال رمضان میں، رمضان کی تیاری میں اپنے لیے ایک ہدف بنا لے. میرے دوستوں، وہ ہدف یہ ہو کہ اس رمضان میں خدا کے اس پیغام کو، خدا کے اس پیام کو، اس محبت نامے کو، یہ خدا کا خط ہے، خدا کا پیغام ہے. میرے نام خدا نے لکھا ہے. وہ ملگر خط وہ لکھی ہے، اور اچھا دوست ہو آپ کا، گہرا دوست ہو، اس نے خط آپ کے نام لکھا ہے. اس میں محبت بڑی باتیں ہیں، آپ سے تعلق کی باتیں ہیں، وہ آپ کی خیرخواہی چاہتا ہے. تو کیا خیال ہے، آپ اس خط کو اسی طرح فولڈ کرو گے، پڑھو گے نہیں؟ اگر وہ آپ کی زبان میں نہیں ہو، دوسری زبان میں ہوگی، پھر بھی آپ کی ریچا ہوگی کہ یار کوئی ہے جو اس کو پڑھنے والا، مجھے سنا ہے، میرے دوست نے میرے لیے کیا بھیجا. یہ سب سے پہلا ہمارا ہدف میرے دوستو یہ ہو کہ اس رمضان میں نے خدا کے اس پیغام کو سمجھ کر پڑھنا ہے. تلاوت کے ذریعے سمجھ کر پڑھے. قرآن پاک کا کوئی ترجمہ اٹھائے. ٹھیک ہے، آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے. ہر سورت کا آغاز، سورت کا خلاصہ، سورت کے مضامین اس میں ہے، آسان اردو میں لکھے ہوئے. یہ اپنا ہدف بنا لے کہ اس رمضان میں نے خدا کے اس کلام کو پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے. ایک ہی ہمارا ہدف ہو میرے دوستوں. رمضان کی منصوبہ بندی کر رہی ہے نا، رمضان کی تیاری کرنی ہے. تیاری میں ایک بات یہ بھی شامل کر لے،
میرے دوستو کہ ایک ایسا گناہ جو میری عادت بن چکی ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں نے اپنے آپ کو چھڑانا ہے، اپنے جان کو چھڑانا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس رمضان جس کا صحیح گزرا اس کا پورا سال صحیح گزرے گا۔ حدیث میں یہ ایک نیکی کی عادت اپنا لے، ایک سنت کی عادت اپنا لے اس رمضان میں کہ اس کو میں نے پابندی کرنی۔ مثال کے طور پر کوئی کمزوری ہے، ہر ایک اپنے گریبان میں دیکھ سکتا ہے کہ میری یہ کمزوری، اس کمزوری کو خدا کے سامنے رکھ کے 2 رکعت پڑھے، خدا دعا ہے کا کمزوری دا میں آپ تک آنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس میرے دوستی کا ہاتھ میں بڑھانا چاہتا ہوں، درمیان میں یہ کمزوری، یہ گناہ ہے، خدا ازما توبہ تھا، اس سے میری جان چھوڑا، ٹھیک ہے۔ روزانہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہے، ایک اپنا ہدف بنا لے کہ بھئی اس رمضان میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ کوئی نیکی کی عادت اپنا لے، کوئی سنت، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے یار میں تہجد کی پابندی چاہتا ہوں، یا کوئی ایسی سنت ہے جو مجھ سے رہ جاتی ہے روزانہ، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو منظم کرے۔ اس رمضان میں خدا کی قسم پورا سال ہمارا منظم گزرے گا، ترتیب سے گزرے گا، خوشحالی سے گزرے گا۔ اپنی خاندانی زندگی ہو، گھریلو زندگی، اس کو منظم کرے، ترتیب دے۔ معاشرتی زندگی وہ اپنی ذات پر محنت کرے، محاسبہ کرے، ذات کو ہو رہی ہے، اپنے گریبان میں دیکھے کہ میری دن و رات کس طرح کٹ رہے ہیں، میری زندگی کتنا دورانیہ گزر چکا، میں خدا کے کتنے قریب ہوا، موت کے کتنے قریب ہوا ہوں، کب بلاوا آ جائے، کم وقت دفتائے سرمخہ مخکیش ہوں، کون سا چہرہ لے کر خدا کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اپنا محاسبہ کرے میرے دوستو، یہ رمضان محاسبے کا مہینہ ہے۔ محاسبہ فل حساب خفانہ کول کال پاکٹ میں حساب کوئی کاروباری اثر کہتے ہیں حساب ہو کوئی بنو کال شروع کیجیے، نیا کال کس کو نصیب ہو، رمضان کس کو نصیب ہو، عید کس کو نصیب ہو، اس سے پہلے خدا کے پاس جائے، خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو بھائی جو کمزوریاں ہیں خدا کے سامنے رکھیں، اس رمضان یہ تہیہ کر لیں، ہدف بنا لیں کہ اللہ یہ کمزوریاں ہیں، میں اسے جان چھڑانا چاہتا ہوں، روزانہ 2 رکعت پڑھ کر وہ کمزوری خدا کے سامنے رکھیں، چاہے وہ اخلاقی کمزوری ہو۔ یہ ہمارے ہاں بہت سارے گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کی عادت ہے گھر میں وہ گالیاں دیتے ہیں بچوں کو، عورتوں کو، اس کو اگر اس کے دل کو تکلیف پہنچے آپ کی اس بد اخلاقی سے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں مغفرت اس کی نہیں ہوگی۔ یہ بات غور سے سنیں، کسی سے اگر اس کے گھر والے تنگ اس کے اخلاق کے ذریعے اور پورا رمضان گزرا یہ روزانہ گالیاں دیتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، اتنا بڑا گناہ ہے کسی کے دل کو تکلیف دینا۔ اور ہمارا رویہ کہ ہم بات بات پر گالی نکال رہے، کیوں؟ کسی بھی چھوٹے مسئلے پر بچوں کے ذریعے، بچوں کے واسطے کھانے میں نمک مرچ آگے پیچھے ہے، گالیوں پر گالیاں دے رہے، اس کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہا، زندگی گزر گئی، 60 سال گزر گئی، روزانہ یہ گالیاں دیتا ہے گھر والوں، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ بھائی یہ کمزوری ہے، یہ میرے اخلاق کی کمزوری ہے، میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگوں یا اللہ میرے اخلاق اچھے بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو رمضان تزکیہ پاکی کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مہمان ہے خدا کا، مہمان خدا کا ہے، یہ پاکی چاہتا ہے، ہم گھروں میں صفائی کرتے ہیں مہمان کے لیے، یہ رمضان پاک مہینہ ہے، خدا کا پاک قرآن اس میں اترا ہے، خدا ہماری پاکی چاہتا ہے، ہماری تزکیہ چاہتا ہے، ہماری صفائی چاہتا ہے، وہ صفائی اخلاق کی، وہ ہماری عملی زندگی کو، گھر کی زندگی کو، میرے ذات کی زندگی